بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات جناب قدر سامعین وقار خصوص مشاہد الجام علماء کرام نعت شریف بیان. آج کی یہ فقیر سعید ایک خصوصی نشست حضرت امیر ملت پیر صدیق جماعت ان کے خلاف جو سب سے پہلا مسئلہ ہے کیا وہ ہو گیا. اور 5 اخبار میں لکھا کہ 5000 مشائخ نے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر یہ فتویٰ جاری کیا. اور اس کے بعد 80 کے قریب مختلف ملک کے طول و عرض میں موجودگی ہوئی. اور الحمدللہ بہت زیادہ کانفرنسوں میں میں نے خود شرکت کی. گورنمنٹ نے ہمارے بعد 2 کانفرنسیں کی. ہم نے ایک کانفرنس یہاں کی اور اس کے بعد ایک کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں کی. اللہ اکبر. تحریک پاکستان کو اگر دیکھا جائے
تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث ہوئی. جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1906 میں ڈھاکہ میں، تو اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت امیر ملت بن گئے، اور حضرت امیر ملت نے اسی وقت سے اس کی سرپرستی فرمانا شروع کر دی. قائد اعظم کے ابتدا میں یہاں تھے، اور پہلے قائد اعظم کانگریس کے ممبر تھے، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ جب جوائن کی تو بڑی کوششیں کی قائد اعظم نے، لیکن وہ کوششیں کارگر ثابت نہ ہوئی. قائد اعظم اس قوم سے مایوس ہو کر، الفاظ پر ذرا غور رکھیں گے، اس قوم سے مایوس ہو کر واپس لندن چلے گئے، گول میز کانفرنس کے سلسلہ میں گئے، اور اس کے بعد پھر وہی انہوں نے اپنا قیام کر لیا، اور وہاں وہ اپنی پریکٹس کرنا شروع کر دی. اس کے بعد بہت سے احباب جو جاتے رہے، قائد اعظم کو بنانے کے لیے اور واپس لانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن قائد اعظم واپس نہیں آئے. اس میں علامہ محمد اقبال، نواب لیاقت علی خان اور نواب بہادر جان جنگ اور دیگر نے بڑی کوشش کی، قائد اعظم واپس نہیں آئے. مجھ سے قبل اس بات کا تذکرہ جناب ہمارے پروفیسر صاحب یوسف صاحب نے کر دیا ہے کہ قائد اعظم کو جب حضور نے حکم فرمایا، کیونکہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں مسحور کو خوشبو کر گئی. پہلے 2 دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا، جائزہ لیا، لیکن کمرے میں کچھ نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اب آ کے لیٹا ہی تھا کہ کمرے میں مسحور کو خوشبو پھیل گئی، اور قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے فوراً پوچھا، کیونکہ یوسف صاحب نے بھی اردو میں کہا، میں اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ویسے لفظ انگلش کا ہے. قائد اعظم نے پوچھا کہ یہاں کون ہے؟ آگے سے اردو میں فرمایا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پھر اگلی بات کا تذکرہ ہمارے پروفیسر صاحب نے فرما دیا ہے. جب حضور نے حکم فرمایا کہ فوراً بڑے صدیق چلے جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. اللہ اکبر. اس کو اگر جیسے پیر صاحب آپ کو روحانی بتا رہے تھے، روحانی تناظر میں اگر اس کو دیکھیں آپ، تو سید محمد حبیب شاہ صاحب پشاور ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل درود. وہ اپنی کتاب فضائل درود میں لکھتے ہیں کہ میں حضور کی حضوری والا تھا، اور مجھے کئی مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں تھا، اور میں نے کیا دیکھا، جاگتی آنکھوں سے حضور تشریف لا رہے ہیں، دائیں طرف بھی جماعت علی شاہ صاحب ہے، اور بائیں طرف ایک نوجوان ہے جس نے انگریزی کی بات پہنا ہوا ہے، ہیٹ پہنا ہوا ہے اور داڑھی منڈا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں دل میں ہی پریشان ہوا کہ حضور تو داڑھی منڈے سے نفرت کرتے ہیں، یہ کون شخص ہے جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے، جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کتنے میں قریب پہنچا، حضور کو حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عظیم شاہ میں نے یا رسول اللہ تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے؟ اور کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ مجھے نہیں علم. حضور نے فرمایا یہ میرا مجاہد محمد علی جناح ہے. سبحان اللہ. میرا مجاہد محمد علی. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پیچھے میری نظر جہاں تک گئی، پیچھے جہاں تک میری نظر گئی، کیونکہ اس طرف تھے نا، اس طرف حضور تھے اور شاہ صاحب ایسے تھے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ پیچھے مخلوق ہی مخلوق تھی. حضور نے فرمایا یہ پیچھے جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کے مجاہد ہے، یہ پیچھے جو مخلوق دیکھ رہے ہو یہ اس کے مجاہد ہے. اور اس کا ہاتھ میں نے امیر ملت کے ہاتھ میں دی، اس کا ہاتھ میں نے امیر ملت کے یہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ اس کو کامیابی. اب اسی کو اگر روحانی طور پر میں نے تحریک کی بات اگر آگے کرنی ہے، شاہ صاحب نے چونکہ روحانی فرمایا، تو روحانی طور پر اس کو دیکھا جائے. میں نے پروفیسر صاحب سے بالخصوص یہ سوال کیا کہ جناب آپ نے قائد اعظم کی روحانیت کے بارے میں اس میں کچھ ذکر کیا ہے، تو میں یہ آگے پڑھوں گا تو پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کے علم کے لیے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، اور پچھلے دور میں 20 کی دہائی میں قائد اعظم کے حوالے سے بڑی بے سر پایا گفتگو جو ہے ہوتی رہی.
قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس دور میں سید محمد ثابت شاہ صاحب بخاری، سید محمد ثابت شاہ صاحب بخاری، انہوں نے قائد اعظم پر 12 کتابیں لکھی، قائد اعظم پر 12 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ان کی آخری کتاب ہے۔ جب قائد اعظم پر یہ حملے ہوئے تو سید محمد ثابت شاہ صاحب بخاری نے پھر قائد اعظم کا مظلم، کتاب کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم کا مظلم، یہ کتاب لکھی۔ اور میں صرف ایک آدھ منٹ بھی آپ کو صرف توجہ دلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس میں آخر میں جا کر انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم حنفی المسلک، سنی العقیدہ، نقشبندی، مجددی، جماعتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نقشبندی، مجددی، جماعتی۔ اور اسی کو محمد سعادت قصوری صاحب، محمد سعادت جنہوں نے حضرت امیر ملت پر بہت سی کتابیں لکھی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات ثابت کی کہ قائد اعظم نے، اور میں کیونکہ تشدد گواہ اس بات کا کہ قاضی خاندان جن کے گھر میں امیر ملت تشریف فرما تھے، اور قائد اعظم نے جا کے بیعت کی 1944 میں، وہ قاضی خاندان کے فرد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے حج کے لیے، اور جماعت منظر نے میرے ساتھ آ کے ملاقات کی، اور انہوں نے وہ سارا منظر نقشہ مجھے زبانی جو ہے وہ بتایا اور سنایا کس طرح سے قائد اعظم رات کے تقریباً 9:20 کے قریب پہنچے، اور 9:40 کے قریب قائد اعظم نے حضرت امیر ملت کے ہاتھ پکڑا دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت قصوری صاحب نے، اور پھر مولانا حضرت بوہانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے قائد اعظم سے مطابق تھا، لیکن قائد اعظم وقت کے بڑے پابند تھے، اور میری شعوری قسمت کے میں وقت پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میرا کام جو ہے وہ درمیان میں رکا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات کو تہجد کے ٹائم پہ سحری کے وقت ہی قائد اعظم کے گھر چلا جاؤں گا، اور جو خادم ہوگا اس کو میں بتا دوں گا کہ میں نے قائد اعظم سے ملاقات کرنی ہے، جب وہ باہر تشریف لائیں دفتر جانے کے لیے تو میرے لیے صرف 1 منٹ فالتو لے کے آ جائیں، تو میں اس 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خادم نے کمرے میں بٹھا دیا، تھوڑی دیر گزری، مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے کہ مجھے محسوس ہوا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ شاید کوئی گھر میں موت کی ہو گئی ہے اور میرا کام پھر رہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشانی کو اٹھا، اور میں نے وہ دروازے کی جو جھیل ہوتی ہے وہاں سے دیکھا، تو میری حیرانگی کی انتہا ہوئی کہ قائد اعظم ضعیف و ناتوان جسم سے مسلح پہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ اداری کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ اداری۔ آتے وہ شاہ صاحب، عظیم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ہر روز 5000 مرتبہ ان کے پاس پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قائد امیر ملت تھا۔ سبحان یہ چند روحانی باتیں ہوگی اس حوالے سے۔ حضرت قبلہ اعظم امیر ملت پیر جماعت رکشہ صاحب محمد علی پوری، جب قائد اعظم حضور کے حکم سے یہاں سے تحریک پاکستان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضور کے حکم سے کراچی پہنچے، یہ 1936 کی بات ہے۔ 1900 تاریخیں یاد رکھیں، جیسے کہ ہمارے شفیق قادری صاحب بھی 45 کی بات کر رہے تھے، اور ہمارے